الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر. میرے دوستوں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے کیوں؟ ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں تک اس دین کو ہم منتقل کریں، ورنہ خدا کی پکڑ آئے گی. اللہ رب العزت دین کو سمجھنے اور اس کو صحیح طور پر پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو چوتھی نصیحت حضرت لقمان کیا کہتے ہیں. یہ چوتھی نصیحت بڑی اہم ہے، اور آج علماء نے طلباء نے اس چوتھی نصیحت کو بالکل چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک چوتھی نصیحت کی، اور وہ یہ نصیحت کی کہ اے بیٹے، جب تک تیرے جان میں جان رہے اور جب تک زندگی باقی رہے تو اس بات کا عہد کر لے کہ جب میرے سامنے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے گا، خدا کی کوئی نافرمانی کرے گا، تو گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور کبھی گناہ کرنے والے کے سامنے خاموش نہیں رہوں گا. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائیوں سے الحسنۃ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھے انداز سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرو. کیوں بھائی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ تم اگر گناہ پر ٹوکو گے لوگوں کو تو اللہ رب العزت معاشرے، سوسائٹی اور سماج میں اچھائیوں کو پیدا کرے گا اور برائیوں کو ختم کر دے گا. اور اگر آپ نے برائیوں پر ٹوکنا چھوڑ دیا تو یہ سماج بدحالی کا شکار ہو جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن طلباء عزیز سے میں کہتا ہوں اور علماء کرام سے کہتا ہوں کہ برائیوں پر ٹوکنے کی ہمت آپ کے اندر اسی وقت پیدا ہوگی جب خود برائی سے رکنے کی کوشش کرو گے. اگر آپ کا دامن خود سیاہ ہوگا اور برائیوں اور گناہ میں آپ خود مبتلا ہوں گے، آپ کے اندر کبھی برائیوں سے روکنے کی ہمت پیدا نہیں ہو سکے. میرے دوستوں، آج مسلمان بہت پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برائیوں پر روک ٹوک ختم ہو گئی ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو، برائیوں پر روکو، ورنہ جس طرح اللہ کے نزدیک گناہ کرنے والا مجرم، اسی طرح گناہ سے نہ روکنے والا بھی مجرم ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا. بنو اسرائیل دریا کے کنارے آباد تھے. ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے، اسی کو کھاتے تھے، اسی کو بیچا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے. سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، حرام ہے یہ شکار، عبادت کرو خدا کی. جب یہ حکم آیا تو بنو اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ وہ تھا جس نے کھلا خدا کے اس حکم کا مذاق اڑایا اور سنیچر کے دن بھی شکار جاری رکھا. دوسرا گروپ وہ تھا جس نے خدا کے اس حکم پر عمل کیا، شکار نہیں کیا، لیکن یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، دروازہ بند کر کے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، گناہ کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے. ایک تیسرا گروپ تھا جو خدا کے اس حکم پر عمل کرتا، شکار نہیں کرتا تھا، لیکن گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ گھر سے نکلتے تھے اور گناہ کرنے والوں، شکار کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. یہ 3 گروہ ہو گئے، لیکن گناہ کرنے والے رکے نہیں، گناہ ہوتا رہا. خدا کا غضب بھڑکا. اللہ کہتا ہے کچھ دن کے بعد آسمان سے عذاب نازل ہوا. اب ان 3
گروپ میں سے کون بچا اور کون ہلاک ہو گیا؟ دیکھو پہلا گروپ وہ تھا جس نے اس حکم کو نہیں مانا، کھلے عام سنیچر کے دن بھی مچھلی کا شکار کیا۔ دوسرا گروپ وہ تھا جس نے شکار تو نہیں کیا لیکن شکار کرنے والوں کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ تیسرا گروپ وہ تھا جس نے شکار کیا بھی نہیں اور شکار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اب جو دو گروپ جنہوں نے شکار نہیں کیا تھا ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ جو لوگ گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور شکار کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، انہوں نے روکنے والوں سے کہا، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وہ کہنے لگے میاں ہم شکار نہیں کرتے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تم بھی گھر میں بیٹھو، انہیں کیوں روکتے ہو؟ خدا ان کو ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، تمہیں کیا فکر ہے؟ تم بھی گھر میں بیٹھو، ہم بھی گھر میں بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے روکنے والوں نے، نہیں عن المنکر کرنے والوں نے جواب دیا، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ کل ہم اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کریں گے کہ اے خدا ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا، لیکن وہ نہیں رکے اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ کچھ دنوں کے بعد عذاب آیا، پھر کیا ہوا دیکھو خدا خود بیان کرتا ہے اسے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب گناہ کرنے والے حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان تین گروپوں میں سے صرف اس گروپ کو بچا لیا جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا تھا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا تھا، خدا کہتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا، اور بقیہ دونوں گروہوں کو عذاب کی چکی میں پیس کر کے برباد اور ہلاک کر دیا۔ میرے دوستو اگر خدا کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو برائیوں سے روکنے کی امت کو کوشش کرو اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو ادا کرو۔ دیکھو یہ 4 نصیحتیں کی ہیں حضرت لقمان نے، چاروں سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سب سے پہلی نصیحت کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچ، کیونکہ تیرا رب تیرے سامنے تیرے ہر عمل کو پیش کر دے گا۔ دوسری نصیحت کہ روزانہ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھ۔ تیسری نصیحت جو دین کی بات تو سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر۔ چوتھی نصیحت کہ اگر تیرے سامنے خدا کا کوئی حکم ٹوٹے، کوئی گناہ ہو تو گناہ سے روکنے کی کوشش کر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمارے لیے عمل کے راستے کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔